کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس کا معنی مفہوم ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو، وارکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز کا معنی کیا ہے؟ نماز کا لغوی معنی ہے پرستش، پوجنا، عبادت کرنا۔ نماز کیا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں پر افضل ہے، اس سے افضل کوئی عبادتوں نہیں، کوئی عبادت نہیں، یعنی نماز سب عبادتوں سے افضل ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور اسے وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں، یعنی کن نمازیوں کے لیے خرابی ہو؟ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہو جو اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہیں اور اسے جب وقت گزر جاتا ہے تب پڑھنے اٹھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جہنم میں ایک وادی ہے، وادی یعنی جگہ، جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ویل ہے۔ اس کی سختی اور گرمی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ خود جہنم بھی اسے پناہ مانگتا ہے۔ بتائیے وہ جہنم سے وادی ویل سے پناہ مانگتا ہے جس میں سختی اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر اسے کھول دیا جائے تو اس کی سختی اور گرمی سے ساری دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ وہ جہنم سے وادی ویل سے پناہ مانگتا ہے جس میں کہ داروغے اتنے خوفناک شکل کے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو ان کی خوف اور عبث سے ساری دنیا والے مر جائیں۔ وہ جہنم سے وادی ویل سے پناہ مانگتا ہے جس میں سانپ اور بچھو، بڑے بڑے گھوڑے اور پتھر کی مقدار ہے۔ وہ جہنم سے وادی ویل سے پناہ مانگتا ہے کل بروز قیامت کے دن نماز قضا کر کے پڑھنے والے قسم اس وادی ویل کے حقدار ہوں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ بتائیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن صرف ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں، اس کے مقررہ وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ یہ وادی ویل کا حشر ہوگا۔ بتائیے ہمارا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا؟ بے شک آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں مصروف و مشغول ہو گئے ہیں، آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ اگر آج آپ کسی مسلمان بھائی کو کہیں گے کہ چلو بھائی نماز پڑھنے چلا جائے تو کہے گا چلیے آ رہے ہیں، اگر دوبارہ کہیں گے تو آپ پر غصہ کرے گا، ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ لیکن مسلمانوں، کل بروز قیامت کے دن جب اللہ رب العزت تم سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ تم میری عبادت کرو، تاکہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، جہاد کرو، زکات دو، تم نے دنیا میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس وقت ان سوالوں کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، تو اس وقت دنیا کی مال و دولت کام نہ آئے گی، یہ دوستوں احباب، ماں بہن بیٹی وغیرہ کوئی کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام میں آنے والی ہوگی رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام میں آنے والی ہوگی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اس کے رسول میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پہ پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ پہ پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز حکم نبی میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز ذکر مصطفیٰ میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ لیکن مسلمانوں، جو نماز عشق رسول سے کالی ہوگی وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، اور جو نماز
من خمسة هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه شيء قال وذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اس کا معنی کو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا ایسی صورت میں ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی مائل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز جو شخص دن بھر میں 5 پھر غسل کرے 5 پھر نہائے اس کے بدن پر کچھ بھی مائل باقی نہ رہ جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس یہی کیفیت 5 وقت کی نمازوں کی ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے مشکاتی حدیث ہے عن ابي ذر ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج زمن الشتاء والبرق يتهافته فاخذ بغصنين من شجره وجعل ذلك البرق يتهافته قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاه يريد بها ودعا الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافته هذا البرق عن هذه الشجره. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم تھا جبکہ درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے یعنی پتجھڑ کا بھی موسم تھا. حضور علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک درخت کی 2 ٹہنیوں یعنی 2 ڈالیوں کو اٹھا کر اسے ہلاتے ہیں تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگتے ہیں. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر فرماتے ہیں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ ان کی شاخوں سے پتے جھڑ رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ ایک اور حدیث ہے مصطفی شریف کی حدیث ہے عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال من عافي عليها. كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فكان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وما قارون وفرعون وحامان وابي بن خلد. یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے نماز نور کا سبب ہوگی کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور بخشش کے اور قیامت کے دن اس کے بخشش کا ذریعہ بنے گی. اور جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے گا اس کے لیے نماز نہ تو نور کا سبب ہوگی نہ تو کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن اور بخشش اور قیامت کے دن وہ جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا. اور قیامت کے دن جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا. وہ بھی کس کے ساتھ جائے گا؟ قارون فرعون حامان جو بڑے بڑے شیاطین کے پوجنے والے ہیں ان کے ساتھ بروز قیامت کے دن وہ شخص جنت میں جائے گا جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا. برادران اسلامیہ میں اپنے گفتگو